بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دور حاضر کے فتنے۔ کتب احادیث میں آیا ہے کہ کاش میں جان لیتا کہ میرے بعد میری امت کا کیا حال ہوگا اور ان کو کیا کچھ دیکھنا پڑے گا جب ان کے مرد اکڑ کر چلا کریں گے اور ان کی عورتیں سرے بازار اتراتی پھریں گی، اور کاش میں جان لیتا جب میری امت کی دو قسمیں ہو جائیں گی، ایک قسم تو وہ ہوگی جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں سینہ سپر ہوں گے، اور ایک قسم وہ ہوگی جو غیر اللہ ہی کے لیے سب کچھ کریں گے۔ اس حدیث کو ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع الصغیر میں نقل کیا ہے۔ مذکورہ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے اندر پیدا ہونے والے بگاڑ کو ذکر کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مردوں میں اکڑ کر چلنے کی بیماری پیدا ہو جائے گی، چنانچہ آج یہ بات کثرت سے دیکھی جا سکتی ہے۔ ہر آدمی غرور و تکبر میں چور ہے، اور اسی وجہ سے ان کا لباس و پوشاک بھی تکبرانہ، اور چال و چلن بھی تکبرانہ، بات چیت بھی تکبرانہ، غرض ہر ادا و حرکت میں یہی غرور و تکبر جھلکتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور اسلاف کی سادگی اور بے تکلفی اور تواضع ان کی ساری سب رخصت ہو گئی۔ جاہل سے جاہل اور فقیر سے فقیر آدمی بھی اپنے آپ کو بڑا اور سب سے بڑا سمجھتا ہے اور اس کا مظاہرہ کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عورتوں میں اترا کر اور ناز و نخروں سے چلنے کی بیماری ہوگی، جیسا کہ یہ بھی آج مشاہدہ ہے کہ عورتیں بنا و سنگار اور فیشن پرستی میں اس قدر آگے نکل چکی ہیں کہ ان کو سوائے اس کے کوئی کام نہیں ہے، اور اس فیشن اور بنا و سنگار کے ساتھ وہ بازاروں اور مختلف مجموعوں میں گھومتی پھرتی ہیں اور اتراتی ہوئی چلتی ہیں اور غیروں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں، حالانکہ ایک حدیث میں ایسی عورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زناکار قرار دیا ہے جو عطر لگا کر مجمع پر سے گزرے۔ یہ اس لیے کہ اس سے غیروں کی نظر اس کی طرف ہوگی اور برائی کا دروازہ کھلے گا۔ غرض یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے کہ عورتیں فیشن پرستی کا شکار ہوں اور اتراتی ہوئی بازاروں اور سڑکوں پر پھریں اور بے حیائی کا مظاہرہ کریں، اور یہ سب کچھ آج کھلی آنکھوں نظر آ رہا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے، امت میں ایک طبقہ تو ہمیشہ دین پر قائم ہوگا اور اللہ کے راستے میں سینہ سپر ہوگا، مگر آخری دور میں ایک بڑی جماعت و طبقہ ایسا ہوگا جو ہر کام غیر اللہ ہی کے لیے کرے گا۔ دینی تعلیم بھی، نماز و امامت بھی، دینی تحریک بھی، سب کے سب کام ہوں گے، مگر مقصد دنیا کا مال و متاع اور دنیاوی وجاہت و منصب ہوگا۔ اس کا بہت کچھ اندازہ اس زمانے میں ہو رہا ہے۔ مساجد کی تعمیر، مدارس کی تعمیر اور دینی تعلیم اور مختلف دینی قیادتیں دنیا کے مال و متاع کی بنیاد پر قائم و جاری ہیں، اس لیے ان میں آپسی اختلافات و نزاع اور ایک دوسرے کی عیب گیری و نکتہ چینی بھی انتہا درجے کی ہوتی ہے، جبکہ ہر ایک اپنا مقصد و اعلیٰ کلمت اللہ اور اشاعت دین ہی بتاتا ہے، مگر صرف طریق و تدبیر کے اختلاف کو اصل مقصد کے اختلاف کی طرح سمجھ کر آپسی اختلاف و فساد کو ہوا دیتا ہے اور اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتا ہے۔ اور بعض جماعتیں اور قیادتیں ایسی بھی ہیں جو اپنے سوا سب کو غلط اور مجرم قرار دے کر ان کے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہیں جیسے کسی کافر و مرتد یا فاسق ملعون سے ہونا چاہیے۔ یہ ساری باتیں دراصل اس لیے ہیں کہ مقصد دین ہوتا ہی نہیں، صرف لیبل دین کا ہوتا ہے، اور اندر دنیاوی مقاصد و اسرار چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک جگہ چند نوجوانوں نے ہر نماز سے قبل گشت کر کے لوگوں کو مسجد کی طرف لانا شروع کیا، تو ایک دوسری جماعت کے افراد نے، جن کو دعویٰ ہے کہ ان کی زندگی کا نصب العین و مقصد اعظم دعوت و تبلیغ ہے، یہ کام کیا کہ مسجد کی طرف آنے والے لوگوں کو یہ کہہ کر مسجد سے روکا کہ ان کے کہنے پر تم مسجد نہ آؤ۔ غور کیجئے کہ جب ایک جماعت کا مقصد بھی دین ہو اور دوسرے لوگ بھی دین کا ہی کام کرے تو پھر ان کو ایک دوسرے کے معاون و رفیق ہونا چاہیے تھا، اور یہاں رفیق ہونے کے بجائے ایک دوسرے کے فریق ہو رہے ہیں، جس کا واضح مطلب ہے کہ ان میں سے کم از کم ایک جماعت کا مقصد عین دین نہیں ہے۔ آج یہ صورتحال کثرت کے ساتھ دیکھنے میں آ رہی ہے، جس کی پیشن گوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دی تھی۔ واللہ اعلم۔